الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یسن القرآن نام کے ساتھ ساتھ تفسیر کا لیسن نمبر 5.12 ہے، یعنی 5ویں سورہ کا لیسن نمبر 12 اور تھیم ہے سورہ مائدہ آیت 13۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فبما نقضهم میثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسیہ يحرفون الكلم عن مواضعه ونسوا حظا مما ذكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم إلا قليلا منهم فاعف عنهم واصفح إن الله يحب المحسنين۔ ورڈ بائی ورڈ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ فبما سو بسبب، بٹ بیکاز، نغضهم نون قاف ضاد سے روٹ ورڈ ہے، معنی ان کا توڑنا، آف دیر بریکنگ، میثاقہم واو سا قاف سے ہے، معنی ان کا عہد، دیر کووننٹ، لعناہم لام عین نون سے ہے، معنی ہم نے ان پر لعنت کی، وی کرز دیم، وجعلنا جیم عین لام سے ہے، معنی اور ہم نے کر دیا، اینڈ وی میڈ، قلوبہم قاف لام با سے ہے، معنی ان کے دل، دیر ہارٹس، قاسیہ قاف سین واو سے، معنی سخت، ہارڈ، یحرفون ہا روافا سے، معنی وہ پھیر دیتے ہیں، دے ڈسٹورٹ، الکلمہ کاف لام میم سے، معنی کلام، دی ورڈ، عن سے مراد سے، فرام، مواضعہ واو ضاد عین سے، معنی اس کے مواقع، اٹس رائٹ پلیسز، ونسو نون سین یا سے ہے، معنی اور وہ بھول گئے، اینڈ دے فورگاٹ، حظا ہا زو سے ہے، معنی ایک حصہ، اے پارٹ، مما اس سے جو، آف واٹ، ذکرو ذال کاف رو سے ہے، معنی انہیں نصیحت کی گئی، دے ور ریمائنڈڈ، بہ جس کی، آف اٹ، ولا اور نہ، اینڈ ناٹ، تزالو زا یا لام سے ہے، معنی تو زائل ہوتا ہے یا آپ زائل ہوتے ہیں، ول یو سیز، تطلعو تو لام عین سے ہے، معنی آپ خبر پاتے رہتے ہیں، یو کیپ فائنڈنگ اور یو کیپ ڈسکورنگ، علا یعنی پر، آف، خائن خا واو نون سے، معنی خیانت، ٹریچری، منہم ان سے، فرام دیم، الا سوائے، ایکسپٹ، قلیلا قاف لام لام سے، معنی تھوڑے، افیو، منہم ان سے، آف دیم، فعفو عین فا واو سے، معنی سو معاف کرو، بٹ فورگیو، عنہم ان کو، فرام دیم، وصفح صاد فا ہا سے، معنی اور درگزر کرو، اینڈ اوور لک، انا بے شک، انڈیڈ، اللہ الف لام ہا سے، معنی اللہ، اللہ، یحب ہا با با سے، معنی محبت کرتا ہے، لفظ، المحسنین ہا سین نون سے، معنی احسان کرنے والے، دی گڈ ڈوئرس۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں اردو میں۔ فبما نقضهم میثاقہم سو بسبب ان کے عہد توڑنے کے، لعناہم ہم نے ان پر لعنت کی، وجعلنا قلوبہم قاسیہ اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، یحرفون الکلمہ اور وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں، عن مواضعہ اس کے مواقع سے، ونسوا حظا اور وہ بھول گئے ایک بڑا حصہ، مما ذکروا بہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، ولا تزال تطلع اور ہمیشہ آپ خبر پاتے ہیں، علی خائنۃ منہم ان کی خیانت پر، الا قلیلا منہم سوائے تھوڑے ان سے، فاعف عنہم واصفح سو ان کو معاف کریں اور درگزر کریں، ان اللہ یحب المحسنین بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کمپلیٹ ٹرانسلیشن دیکھیں۔ سو بسبب ان کے عہد توڑنے کے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا، اور وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے مواقع سے، اور وہ بھول گئے ایک بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی، اور ہمیشہ آپ خبر پاتے ہیں ان کی خیانت پر، سوائے تھوڑے ان سے، سو ان کو معاف کریں اور درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ فریز بائی فریز ٹرانسلیشن دیکھیں انگلش میں۔ فبما نقضهم میثاقہم but because of their breaking of their covenant لعناہم we have cursed them وجعلنا قلوبہم قاسیہ and made hard their hearts یحرفون الکلمہ they distort the word عن مواضعہ from its right places ونسوا حظا and forgot a good part مما ذکروا بہ of what they were reminded of ولا تزال تطلع nor you will cease to find علی خائنۃ منہم treachery from them
إلا قليلا منهم, except a few of them. فاعف عنهم واصفح, but forgive them and overlook. إن الله يحب المحسنين, indeed Allah loves the good doers. Complete translation देखें. But because of their breaking of their covenant, we have cursed them and made hard their hearts. They distort the word from its right places and forgot a good part of what they were reminded of. Nor you will cease to find treachery from them, except a few of them, but forgive them and overlook. Indeed, Allah loves the good doers. تفسیر آیت دیکھتے ہیں. سورہ مائدہ کی آیت 13 انڈر فوکس ہے. اس کا پہلا حصہ ہے فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, سو بسبب ان کے عہد توڑنے کے ہم نے ان پر لعنت کی اور ان کے دلوں کو سخت کر دیا. یہاں یہود کی عہد شکنی کا ذکر آ رہا ہے. سابقہ آیات یعنی آیت 12 میں اس عہد کا ذکر موجود ہے. ہم اس کو ایک بار یہاں دہرانا ضروری سمجھتے ہیں تاکہ گفتگو کا سلسلہ سمجھ میں بآسانی آ سکے. یعنی آیت 12 کو یا اس کے ترجمے کو اگر ہم ایک بار ریوائز کر لیں تو آیت 13 کا کانٹیکسٹ سمجھ میں آ جائے گا. آیت 12 کا ترجمہ دیکھیں. اور اللہ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا اور ہم نے ان میں سے 12 سردار مقرر کیے, اور اللہ نے کہا میں تمہارے ساتھ ہوں اگر تم نماز کی پابندی کرو گے اور زکوٰۃ دیتے رہو گے اور میرے سب رسولوں پر ایمان لاؤ گے اور ان کی مدد کرو گے اور اللہ کو اچھے طور پر خرچ دیتے رہو گے تو میں ضرور تمہارے گناہ تم سے دور کر دوں گا اور تمہیں باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. پھر جو کوئی تم میں سے اس کے بعد کافر ہو وہ بے شک سیدھے راستے سے گمراہ ہوا. یعنی اللہ تعالیٰ نے یہود سے عہد لیا تھا کہ وہ نماز کی پابندی کرتے رہیں گے, زکوٰۃ دیتے رہیں گے اور تمام رسولوں پر ایمان لائیں گے, یہاں تک کہ دین پھیلانے میں ان کی مدد بھی کریں گے اور اللہ تعالیٰ کو قرض حسنہ دیں گے. لیکن اس عہد کو انہوں نے توڑ دیا, چونکہ ہم جانتے ہیں کہ انہوں نے عیسیٰ ابن مریم کی رسالت کو رد کیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو بھی انہوں نے رد کر دیا. یہ وہ عہد تھا جو یہود نے اللہ سے کیا تھا, پھر اس پر وہ قائم نہیں رہے. اس عہد شکنی کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت کی, یعنی اپنی رحمت سے ان کو محروم کر دیا. جو شخص یا قوم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہو جائے اس کا دل سخت ہو جاتا ہے اور وہ حق کے دشمن بن جاتے ہیں, جس کے سبب اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کو بدلنے کے در پہ رہتے ہیں. یحرفون الکلم عن مواضعہ, وہ کلام کو پھیر دیتے ہیں اس کے مواقع سے. یعنی جو بندے اللہ سے کیا ہوا عہد توڑ دیتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اپنی رحمت سے دور کر دیتا ہے, اپنے رحم سے اپنے کرم سے محروم کر دیتا ہے. تب ان کے دل سخت ہو جاتے ہیں اور وہ اس قدر اللہ سے بے خوف ہو جاتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بدلنے کے بجائے اللہ کے کلام کو بھی بدلنے سے گریز نہیں کرتے. یعنی اللہ سے بے خوف, اپنے انجام سے بے پرواہ ہو کر اس کے کلام کو بدلنے تک کی ہمت کر لیتے ہیں. اور پھر اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ کے اکثر احکامات کو پس پش ڈال کر مجرمانہ زندگی گزارنے لگتے ہیں. وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُكِّرُوا بِهِ, اور وہ بھول گئے ایک بڑا حصہ اس کا جس کی ان کو نصیحت کی گئی تھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے جو تورات ان پر نازل کی اس کے اکثر احکامات کو پس پش ڈال دیتے تھے, اس پر زندگی میں عمل نہیں کرتے تھے. ایسے لوگوں کی ایک خبیث حرکت عادت بن جاتی ہے جس کی وجہ سے ان کی اکثریت ہر قسم کی خیانت کو جائز سمجھتی ہے. یہی وجہ ہے کہ یہود کی تاریخ عہد شکنی, مالی اور اخلاقی خیانت سے بھرپور ہے اور ان باتوں کی اطلاع صلی اللہ علیہ وسلم تک اکثر پہنچتی رہتی تھی. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے وَلَا تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلَى خَائِنَةٍ مِّنْهُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ, اور ہمیشہ آپ خبر پاتے ہیں ان کی خیانت پر سوائے تھوڑے ان سے. یعنی چونکہ خیانت ان کا معمول بن چکا تھا اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی خیانت کی خبریں اکثر ملا کرتی تھیں. اور یہ بھی بتا دینا اللہ کے لیے ضروری تھا کہ تمام یہودی خائن نہیں ہوتے, ان میں امانت دار بھی موجود تھے اور موجود ہیں. یعنی ہر یہودی خائن نہیں ہوتا, ان میں امانت دار بھی موجود ہیں چاہے وہ قلیل تعداد ہی میں کیوں نہ ہوں. اس لیے اس بات کی وضاحت کر دی گئی کہ ان میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خیانت کے حوالے سے مستثنیٰ قرار دیے جا سکتے ہیں, یعنی ایکسیپشنل کیسز بھی ہیں ان میں جو ایماندار ہیں جن میں خیانت نہیں ہے. آخر میں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ وہ یہود کو ان کے اعمال کے لیے معاف کر دیں اور ان سے درگزر سے کام لیں تاکہ کبھی تو ان کے دل حق کی طرف مائل ہوں اور وہ حق قبول کر لیں اور اعمال صالحہ کرنے لگیں, وہ نہیں تو ان کی نسلیں ہی صحیح حق کو پہچان جائیں گی. یعنی اللہ تعالیٰ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ ان یہود کے معاملے میں درگزر سے کام لیں, انہیں معاف کر دیں جو خیانت کرتے ہیں, چونکہ
کبھی نہ کبھی تو ان کے دل حق کی طرف مائل ہوں گے، وہ نہ صحیح ان کی نسلیں ہی صحیح کبھی تو حق کی طرف مائل ہوں گی۔ اس لیے فرمان الہی ہے فاعف عنہم واصفح ان اللہ یحب المحسنین، سو ان کو معاف کریں اور درگزر کریں، بے شک اللہ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ کسی گناہگار مجرم کو سزا دینے کی طاقت رکھنے کے باوجود اس کو معاف کر دینا بہت بڑی نیکی ہے، بلکہ اس پر احسان ہے، اور اللہ تعالیٰ ایسی نیکی کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے اور ان سے محبت کرتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو یہ بات بہت پسند ہے کہ آپ میں انتقام لینے کی طاقت بھی ہو، تب بھی اگر آپ سامنے والے کو درگزر کر دیں تو اللہ کے محبوب بندے بن جائیں گے۔ اہم نکات دیکھتے ہیں اس تفسیر کے۔ اللہ کے ساتھ عہد شکنی یہود کا خاصہ رہا ہے۔ اللہ کے کلام کو بدل دینا اور عوام کی رہنمائی کرنے کے بجائے انہیں گمراہ کرنا ان کا معمول ہے۔ اللہ کے احکامات کو پس پوش ڈالنا، اس کے کثیر احکامات کو بھلا دینا اور جرائم میں ملوث رہنا ان کا پیشہ بن گیا ہے۔ اللہ کے ساتھ اور اس کے بندوں کے ساتھ خیانت بھی ان کا ہمیشہ کا رویہ بن چکا ہے، لیکن ان میں تمام ایک جیسے نہیں ہیں، کچھ ایماندار بھی موجود ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ خائن یہود سے درگزر سے کام لیں، چونکہ اللہ نیکوکاروں سے محبت کرتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔